بہت سے لوگ اللہ کے لیے دے رہے تھے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے آدمی قربانی کر دے, قربان کر دے مال کی. ہاں ابھی تو پیسے کی قربانی دے رہے ہیں نا, ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دو اس جنت کے لیے. ضرورت پڑے تو اس جنت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دو, یہ بہت بڑی بات ہے. ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی لگا دو, اس جنت کے لیے جان کی قربانی دے دو. یہ میرے بھائیوں پھر بھی بہت کم ہے, کیونکہ جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمایا جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنائی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے دل و دماغ میں خیال تک بھی نہیں آیا جنت کیسی ہے. اتنی زبردست جنت, اتنی زبردست جنت ہے. اس جنت کے لیے مال کے قربانی دے کر کے اگر کوئی جنت پا لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اسی جنت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کچھ بھی لیٹ نہیں کیا, دیر نہیں کیا. ایک صحابی ہے اور وہ صحابی میدان جہاد میں شامل ہے. میدان جہاد کے اندر کھجور کھا رہے ہیں, کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول یہ بتائیے میں میدان جہاد میں اگر میں شہید کر دیا گیا تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا, کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا, کیا میں میدان جہاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس دین کے لیے لڑتے لڑتے اگر میں شہید کر دیا گیا, انتقال کر گیا, مر گیا, تو کیا اللہ کے رسول یہ بتائے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اے صحابی, اگر تم اس دین کے لیے اگر تم نے اپنی جان کی بازی لگائی تو تم جنت کے اندر جاؤ گے. اس صحابی نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کیا. جب اتنی قریب سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے, اس نے کھجور پھینکا اور وہاں سے دوڑ دیے میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے. جنت کی ایسی تڑپ کائنات نے دیکھی نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے کھجور کھانا گوارا بھی نہ کیا. اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی. آج اسی دنیا کی فکر ہے, وہ جنت کو کمانے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے, ہماری تمنا نہیں ہے. ہم مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں. مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں. اگر آدمی چاہے تو 2-4 آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے. ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں, مجھے معلوم ہے. لیکن میرے بھائیوں زبردستی اسے چندہ لکھوایا جاتا ہے. 5 نہیں 10 لکھو, 10 نہیں 15 لکھو, 15 نہیں 20 لکھواؤ. میرے بھائیوں اس کے پاس اتنی طاقت ہے, وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے, وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے. اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے, خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی. اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا, تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا. اور یہ تو مسجد ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے, مسجد ہے. محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے, آپ نے مسجد قباء بنائی, آپ نے مسجد نبوی بنائی. اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں, نبی اکرم مسجد بنا رہے اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے. کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا. لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو اللہ کی دین کے لیے لگائیے. مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں اتنی تڑپ. آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا یار. اب ایک بلڈنگ بڑکی بنوا رہے ہیں, لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد دے دے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے. سعودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک کو ولک نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے ہیں وہ جانے بھائی، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں مسجد جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے، وہاں بنائی جائے، صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والا تعمیر کرنے والا میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے۔ تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی بشارت ہے، اور یہ بشارت اور یہ شبھ سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ غور کیجئے، مبشرا و نذیرا، آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے چندہ دیا، ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے چندے کو اس کو قربانی پر اللہ کی قبول عطا فرما، کیونکہ قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے چندہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کیے ہو گئے، یہ دماغ سے یہ کھوپڑیا کے اندر جو یہ دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا، دے دیا، اب اللہ سے دعا مانگو، اللہم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا وصدقنا، اے اللہ جو ہم نے تیرے لیے قربانی دی، صدقہ کیا، مال دیا، اور ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، تیرے لیے کچھ بھی کیا، اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیا پیسہ تو جنتی ہی بن گئے، میرے بھائی جو صرف اللہ کے راہ میں دے دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کیا پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ اگر مال ہی حرام تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہے تو وہ مال کتنوں بھی دے دو، وہ پیسہ تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ حرام پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا، اس وجہ سے حلال رزق کماؤ اور حلال روزی اللہ کے راہ میں دو، حلال پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، حرام مال اللہ کے راہ میں نہ دو۔ خانہ کعبہ جب بننے لگا اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی اعلان کیا تھا، اپنا حلال مال اس کے اندر لگاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی پیسہ دے دے اور اب یہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ اللہ کے راہ میں دے دیا اب تم جنتی بن گئے، اب ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے، اب پنج گانا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو 10 20 40 50 1 لاکھ روپیے ہم نے مسجد میں دے دی ہے، اب ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اس کی بیوقوفی ہے، وہ آدمی بیوقوف ہے میرے بھائیوں۔ پیسہ سے اگر جنت خریدنا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے ہر کروڑ پتی آدمی جنتی ہے۔ پیسہ ہے بھائی، اس کو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، مسجد بنوا دو اور جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہوگی، آپ کو یہ دعا مانگنی ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیوی کو آپ دیکھو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ سب سے بڑا گھر اللہ کا میں بنا رہا ہوں، سب سے
बड़ा घर अल्लाह का बना रहा हूं, अब तो मैं जन्नत ही में जाऊंगा। अब इससे बढ़ करके और क्या इबादत हो सकती है कि खाना काबा हम दोनों से तामीर किया जा रहा है। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा बनाते बनाते दुआ पढ़ रहे हैं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। जब इब्राहीम और इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे और तामीर करते करते उनके दिल में ये ख्याल आया कहीं ये दिखावे में शामिल न हो जाए, कहीं ये रियाकारी में शामिल न हो जाए। उसी खाना काबा बनाते दौरान हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने दुआ मांगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। ये छोटा सा अमल हम कर रहे हैं अल्लाह, तेरे लिए कर रहे हैं। ये खाना काबा बना रहे अल्लाह, हमारे इस खाने काबा को बनाने को अल्लाह तो कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह को हमारी इबादतों को कबूल कर ले, हमारे इस अमल को कबूल कर ले। हम तेरे लिए घर बना रहे हैं, ऐ अल्लाह कबूल करने वाला तू है, इसका सवाब देने वाला तू है, इसका बदला देने वाला तू है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तू सुनने वाला और जानने वाला है। गौर करो मेरे भाइयों, सलफ सालेहीन की जिंदगियों को अगर आप उठाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा, आपको जानकारी होगी। सलफ सालेहीन जब रमजान के रोजे रख लिया करते थे, रमजान के रोजे रखने के बाद सलफ सालेहीन ये नहीं सोचते थे हमने रोज़ा रखा, हमने नमाजें पढ़ी, हमने कुरान की तिलावत की, हमने सदका और खैरात कर लिया, अब हमें नमाज रोज़ा की क्या ज़रूरत है, एक महीना तो हमने इबादत की। जैसे आज के लोगों को देखिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लेगा, कुरान पढ़ लेगा, उसके बाद जैसे ईद का चांद नज़र आएगा अब सोचेगा बस अब तो जन्नत कन्फर्म है, अब इबादत करने की क्या ज़रूरत है। अभी मस्जिदों को आप देखिए, मस्जिद के अंदर कहाँ भीड़ है, असर ज़ुहर मगरिब इशा को आप चेक कीजिए, आपको कितने नमाजी नजर आएंगे, कितने नमाजी नजर आएंगे, आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, सलफ सालेहीन जो गुजरे हुए हैं उनकी जिंदगियों को उठाओ। जब वो रमजान के रोजे गुजार लिया करते थे, रमजान के रोजे खत्म कर लिया करते थे और रमजान के बाद वो सलफ सालेहीन इसी हाल में जिंदगी काटते थे कि 6 महीना तक अल्लाह से दुआ मांगते थे, 6 महीना तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे कि अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारा सदका खैरात, हमारी इबादतें अल्लाह तो कबूल कर ले, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले। 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल कर ले। मस्जिद बनाने के बावजूद बहुत से लोग अपने आप को समझते कि हम तो जन्नती बन गए, अब हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी जिहालत है। अल्लाह के राह में देना एक अलग सी बात है और अपने जिस्मानी तौर पे इबादत करना एक अलग सी बात है, और अल्लाह से उस इबादत के लिए, कबूलियत के लिए दुआ करना एक अलग सी बात है। इस वजह से कोई भी अमल करो, अमल करने के बाद अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाओ, ऐ अल्लाह हमसे जितना बन सके अल्लाह तेरे राह में हमने खर्च कर दिया, ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। ये कौन कर रहे हैं? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इतने बड़े जलीलुल कद्र नबी कह रहे हैं, इतने बड़े जलीलुल कद्र नबी कह रहे हैं। हजरत इब्राहीम जिसको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया, अब उनको ये दुआ मांगने की क्या जरूरत है? आई मेरे दोस्त, मैंने तेरे दोस्ती निभा डाली, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहीम कह रहे नहीं, आई अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। वह मुबश्शिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला, अल्लाह ताला ने नबी को बशारत देने वाला बना करके भेजा। बशारत लड़कियों की परवरिश करने वाला, पालने और पोसने वाला, लड़कियों की हिफाजत करने वाला, पर्दे में रख करके उसकी तरबियत करने वाला, एक दो नहीं, दो बेटियों और बहनों की परवरिश करने वालों। सुनो, अल्लाह के नबी ने ऐसों की भी बशारत सुनाई जन्नत की, ऐसों की भी जन्नत की बशारत
سنائی ہے جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، دو بہنوں کی پرورش کرتا ہو، دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہو، ایسوں کی بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کے بھائیوں، تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو لڑکیوں کے ذریعے سے جن کو آزمایا گیا، دو بیٹیاں جس کو دی گئی، تین بیٹیاں دی گئی، اور دو بیٹیوں کی صحیح طور پر اس نے تربیت کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی حفاظت کی، اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا، اور اس کو اسلام کی تعلیم دی، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ امام کائنات نے اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی، فرمایا کن لہ سترا من النار، ایسوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا۔ دو لڑکیوں کی بشارت، دو لڑکیوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی شب سماچار دی ہے اور جنت کی بشارت سنائی۔ یہ ہے مبشر، کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، بشارت دینے والا۔ دو لڑکیوں کی صحیح تربیت کر لی، جنت کی بشارت۔ آپ نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی، آپ نے ان لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو رات لوٹ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ان کو بھی جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ رات میں اٹھ کر کی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، ایسوں کو بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو، کھراٹے کے نیند لے رہے ہو، اپنے بستر میں گھر کی آوازیں لگا رہے ہو، دنیا سے بے خبر ہو اور دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے ہو، سو رہے ہو، لیکن وہ بندہ اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بناتا ہے اور اللہ کے لیے وہ عبادت کرتا، نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، فرمایا سلامتی کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کہا جائے گا آئی میرے بندے، آ میری جنت میں داخل ہو جا، یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اے یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم رات کو میرے لیے تم نے گزارا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں موبائل میں گزر رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں رات کہاں پہ کٹ رہی ہے یہ نوجوان جانتے ہیں۔ لڑکیوں سے باتیں کرنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں کٹ رہی ہے، موبائل دیکھنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان موبائل کے پاگل موبائل میں لگے ہوئے اور رات میں موبائل کے چکر میں دیوانہ ہے، موبائل کو دیکھ رہے ہیں اور موبائل میں لڑکیوں کی گندی گندی تصویریں، ننگی تصویریں دیکھ کر کے پوری رات گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آج کے دور کے اندر موجود ہیں، اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں مبشر ہوں، میں بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، ایسوں کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو غریبوں، یتیم اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو، غریبوں کی، یتیم اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود کھاتے اور غریبوں کو کھلایا کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کیا کرتے ہیں، پالتے اور پوستے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے۔ اور آپ نے اتنا نہیں فرمایا جنت میں ہوں گے، بلکہ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا جنت میں ایسے ہوں گے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو غریبوں کی کفالت کرتا ہو،
जो मिस्कीनों की किफालत करता वो लोग मेरे साथ जन्नत में होंगे। यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। यतीमों की किफालत करने वाला, ऐ लोगों यतीमों और गरीबों के ऊपर रहम करो, यतीमों और गरीबों के ऊपर रहम करो। यतीमों के माल न खाओ, गरीबों के माल खाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये हराम खोरी ने जन्म ले लिया है और रिज़्क़ हराम की तलाश में आज हमारा ये मुसलमान पड़ा हुआ है। कुरान तो इतना कहता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों तुम दूसरों का माल बातिल तरीके से न खाओ, किसी का माल हराम तरीके से न खाओ, किसी का माल बातिल तरीके से न खाओ। ऐ मोमिनो ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं दूसरे का माल किस तरीके से खाया जा रहा है और कौन कौन सा नाम दिया जा रहा है। यतीमों का माल, यतीमों की किफालत करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं उसको जन्नत की बशारत सुनाता हूँ, और सिर्फ जन्नत की बशारत नहीं, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। आपने दोनों उंगलियां आपने मिला करके बताई और आपने लोगों को समझाया, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, यतीमों की किफालत करने वाला होगा।